نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ سورہ حجرات اور سورہ حجرات کی آخری آیت، سورہ فتح کی آخری آیت، حامیم 26واں پارہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو تو کبھی ان کو رکوع کی حالت میں پائیں گے اور کبھی سجدے کی حالت میں پائیں گے، اور وہ رکوع سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم نشان ہے ان کے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو صحابہ کرام کے ڈنکے بج رہے ہیں یہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ یہ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور یہ ان کی مثالیں انجیل کے پاروں میں بھی ہیں۔ ہمارا عنوان معرفت الصحابہ، صحابہ اکرام کی پہچان۔ یہ عنوان اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی توحید سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو توحیدی کہتا ہے، تو اس کی توحید کا مقدمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام درمیان میں نہ آئیں، کیونکہ توحید پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے سنت سے بڑا پیار ہے، تو سنت سے پیار اس وقت تک تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک درمیان میں صحابہ کرام نہ ہو۔ اہل قرآن بنتا ہے تو درمیان میں صحابہ کا واسطہ ضروری، اہل سنہ بنے گا تو درمیان میں صحابہ کا واسطہ ضروری، اہل حدیث بنے گا تو درمیان میں صحابہ کا واسطہ ضروری۔ جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جس چیز کو پسند کرتا ہو شریعت میں، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دروازے سے ہو کر شریعت کے اس دروازے تک پہنچے۔ صحابہ کرام کے بغیر وہ شریعت تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔ اور صبح میں نے آپ کو ترغیب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کفر جب بھی حملہ کرے گا تو وہ بنیاد کو پکڑے گا۔ اس کو پکڑے گا؟ بنیاد کو۔ بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی، جس طرح قوم سبا پر عذاب آیا، آپ نے مغرب کا درس سنا ہے، تو کیا ہوا؟ چوہے نے وہ جو ڈیم تھا اس کی بنیاد کھوکھلی کی، جب بنیاد کھوکھلی ہوئی وہ دیوار خود بخود گر گئی، جب دیوار ٹوٹی تو سارے پانی نے پورے شہر کو بہا دیا۔ یہ صحابہ کرام بنیاد ہیں، اگر آپ اس بنیاد کو کھوکھلا کریں گے تو پھر آپ شریعت کی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔
یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اس قرآن کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ بیچ میں نہیں ہے تو روایت قابل قبول ہی نہیں ہے، اسے معلق روایت کہہ دیں گے، اس کی کوئی اور تعویل کر دیں گے، روایت ہی قابل قبول نہیں جب تک درمیان میں صحابی نہیں، جب تک درمیان میں۔ اس لیے صحابہ کرام پر اعتماد انتہائی ضروری ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور آپ کے اوپر اعتماد کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم ان 27 دنوں میں کوشش کریں گے کہ ہم صحابہ کرام، ان کی عظمت، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان پر جو امت کا اعتماد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آج جو امت کے اندر سے یہ اعتماد اٹھایا جا رہا ہے، یہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، نسلیں اس سے تباہ ہو جائیں گی۔ شریعت پر اعتماد ہی نہیں رہے گا، نماز پڑھنی ہے تو صحابہ کرام بیچ میں آئیں گے، روزہ رکھنا ہے تو صحابہ، جب ان پر اعتماد نہیں ہے تو شریعت کے سارے احکام کیا دڑام، پوری شریعت نیچے گرے گی۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام پر اعتماد کو بحال کرنا، ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے، واجب ہے۔ نہیں سمجھیں گے تو پھر شریعت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو لفظ بولا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، ان کو ہم کہتے ہیں صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابی ایک ہے اور اصحاب اس کی جمع ہے۔ اصحاب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، اور صحابی رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی۔ یہ صحابی کا لفظ کیا ہے؟ یہ کس نے استعمال کیا ہے؟ یہ لفظ انتخاب کرنے والا کون ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے اعتراض حل ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ توجہ کریں گے تو ایک بہت بڑا اعتراض صحابہ کرام پر جو ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں، آپ نے غالباً میسج کیا تھا یا کسی اور ساتھی نے کیا تھا کہ آج کل ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، اس کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض خائن تھے۔ صحابہ کرام میں سے کیا تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض خیانت کرنے والے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بخاری مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے تو آپ انہیں دیکھ کے کہیں گے اصحابی اصحابی اصحابی، میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ۔ تو فرشتے انہیں پکڑیں گے اور کہیں گے آپ تو نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، انہیں میری آنکھوں سے ہٹا لو۔ دیکھا، صحابہ کرام میں سے بھی کچھ کو سحقن سحقن نبی علیہ السلام کہیں گے۔ اگر ابھی آپ صحابی کا معنی سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ اعتراض یوں حل ہوگا اور کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ یہ صرف جھاگ ہے، جھاگ، یہ پانی کی جھاگ ہے۔ جتنا بھی فسق، کفر اور ظلم ہوتا ہے جو شریعت کو توڑنے کے لیے آتا ہے، وہ پانی کی جھاگ ہوتا ہے۔ ذرا سی ہوا چلے گی، حق آئے گا تو انشاءاللہ یہ ساری جھاگیں اتر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بھئی، صحابی کا انتخاب سب سے پہلے کس نے کیا؟ جو بھی آپ نے آیت سماعت فرمائی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے دعویٰ ہے۔ آپ عدالت میں جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں بھائی یہ گاڑی میری ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ گاڑی میری ہے۔ عدالت کہتی ہے بھائی اس کے اوپر دلیل لاؤ، اس کے اوپر گواہ لاؤ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ ہاں، میرے نبی کی رسالت کی حقانیت دیکھنی ہے تو والذین معہ، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ نبی کی رسالت تب ثابت ہوگی جب والذین معہ ثابت ہوں گے۔ جب والذین معہ پر اعتماد ہی نہیں جو ان کے ساتھ ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کی رسالت کیسے ثابت کریں گے؟ نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان پر یہ اعتماد نہیں تو رسالت بھی ثابت ہو سکتی نہیں۔ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ ہے والذین معہ، نبی علیہ السلام کی رسالت اس وقت تک ثابت ہی نہیں
جب تک والذین معہ پر اعتماد نہیں۔ اب یہ والذین معہ کیا ہے؟ والذین معہ قرآن نے خود اس کو بیان کیا، اس معیت کو قرآن نے خود بیان کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آیت نمبر 40، صفحہ نمبر 175 ہے جی، سورہ توبہ ہے، صفحے کا درمیان ہے جی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو پھر نکلو، پھر کیا کرو؟ پھر گھر بار چھوڑو، پھر بیوی بچے چھوڑو، مال جائیداد چھوڑو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ کیا کرو؟ نکلو اللہ کے راستے میں۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، اور اللہ مدد کر چکا ہے۔ کیسے کی ہے؟ اس کی اللہ نے نظیر دی ہے۔ الا تنصروا، مگر یہ کہ اگر تم مدد کرو اس کی تو فقد نصرہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق مدد کر دی ہے اس کی اللہ نے۔ کس کی؟ رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مدد کی ہے؟ اس کی نظیر پیش کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب نکالا ان کو، نبی علیہ السلام کو نکالا، کن لوگوں نے؟ جو کافر ہیں، گھر سے نکال دیا، مکہ سے نکال دیا۔ ثانی وہ دوسرا ہے، دو میں سے دو لوگ جا رہے ہیں، اور نبی کون ہیں؟ ان دو میں سے ایک ہے۔ اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، غار کے اندر تھے۔ ترجمہ دیکھیں بھائی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کس کے اندر تھے؟ غار کے اندر۔ کون سی غار؟ غار ثور۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں نا مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹائیں، اپنے بستر پر لٹائیں۔ بڑی دلیری کا کام ہے بستر رسول پر لیٹنا، اس بستر پر لیٹنا جہاں پہ یقین ہے کہ آج حملہ ہوگا اور قتل ہو جانا ہے، اس بستر پر سونا اور چادر تان کے سونا، یہ علی جیسے شیروں کا ہی کام ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا، کہتے ہیں ایسی پرسکون نیند تو مجھے کبھی آئی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئی، نہ کوئی قتل کا خوف، نہ کوئی دشمن کا خوف، یہ علی جیسا شیر ہی کر سکتا ہے۔ اور دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو لیا ساتھ۔ ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے صحابہ کرام کی عظمت کے مقام پر، یہاں صرف جو مقصود ہے ہم وہ سماعت کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے ان کو لیا؟ اللہ، باپ نابینا ہے، باپ آئے۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے آسان ہے، ان جیسا بننا مشکل ہے، ان جیسا بننا مشکل ہے۔ اپنی جوان بیٹیوں کو، اسماء بنت ابی بکر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور باپ پیچھے سے پوچھتا ہے ابو بکر اور عتیق کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو وہ تاکچے کے اندر ایک تھیلی رکھتے ہیں، اس تھیلی کے اندر پتھر بھر دیتے ہیں تاکہ میرا باپ جب ہاتھ لگائے تو اسے پتہ چلے کہ میرا بیٹا درہم چھوڑ کے جا رہا ہے، میرا بیٹا درہم چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ صدیق مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ صدیق باتیں کرنا آسان ہے، صحابہ کرام بننا بڑا مشکل ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، ہم تو گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں نہیں آتے، آج ہی گھر میں کوئی تھا نہیں اس لیے ہم مسجد میں آ نہیں سکے، ہم تو اکیلے گھر والوں کو اس شہر میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ صحابہ کرام سبحان اللہ نکلے، اور کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ یا رسول اللہ، تیر آگے سے آئے گا تو صدیق کھائے گا، تیر دائیں سے آئے گا تو صدیق کھائے گا، تیر بائیں سے آئے گا تو صدیق کھائے گا۔ صدیق کی جہاں جاتی ہے تو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے قربانیاں دی، باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔
جب دونوں غار کے اندر ہیں اور مشرکین مکہ غار کے اوپر ہے، ہاں ذرا سی بھنک لگ گئی تو صدیق نے بچنا نہیں ہے، ہاں جان ہتھیلی پر ہے، اشتہاری ملزم ہوئے ہیں اس دور میں، اشتہار لگ چکے ہیں، جو ان کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ دیا جائے گا، 100 اونٹ صدیق اکبر کے سر لانے والے کو اور 100 اونٹ نبی علیہ السلام کے سر لانے والے کو دیا جائے گا، اور وہاں غار کے اندر ہے، سبحان اللہ۔ اذ یقول، اب جاگیں، جب کہا پیغمبر بول اٹھے لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، صحابی کے لفظ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے کیا ہے؟ لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے کیا اٹھے، کیا کیا اٹھے؟ لا تحزن، تو میرا غم نہ کھا، لا تحزن، تو میرا غم نہ کھا۔ کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ عام ترجمہ کیا جاتا ہے لا تحزن، غم نہ کر، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ لا تحزن، تو میرا غم نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ حزن اور غم میں فرق ہے، حزن اور غم میں فرق ہے۔ ہاں وہ ذاکر کے پیچھے بڑی ویڈیو آئی تھی، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر معاذ اللہ رولا ڈالنا شروع ہو گئے، شور کرنا شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم قتل ہونے لگے، تو نبی علیہ السلام نے حوصلہ دیا ہے کہ رولا نہ پا، اللہ ساڑھے نال ہے۔ ہاں تو یہ اس کا مطلب رولا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خوف، مجھے میں کما پاؤں گا نہیں کما پاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا، میں زندہ بچوں گا کہ نہیں، یہ مجھے ہم ہے۔ حزن کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کما پائیں گے کہ نہیں کما پائیں گے، پتہ نہیں آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے، پتہ نہیں آپ کی زندگی کیا، مجھے آپ کا غم کھائے جا رہا ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی فکر نہیں تھی، حزن تھا، نبی کی فکر کھائے جا رہی تھی، نبی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ جب دیکھا نا نبی نے کہ میرے یار کو میری فکر کھائے جا رہی ہے، تو نبی بول رہے ہیں لا تحزن، اور میرے یار میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کھڑے تھے بحر کلزم کے کنارے، کہاں کھڑے تھے؟ جب آئی نا فرعون کی فوج تو کہنے لگے اور موسیٰ مروا چھڑی، موسیٰ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان معی ربی، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ صدیق کو تو دیکھو، میرے نبی یہ نہیں کہہ رہے اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں کیا ہی عظمتیں پا گیا صدیق اکبر، ایک ہی صیغے میں سما گیا ہے صدیق اکبر، ایک ہی لفظ میں سما گیا، ان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینہ، اللہ نے پھر سکینت نازل کر دی ان کے اوپر۔ مقصود کیا تھا اس آیت سے؟ کہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، اور ساتھ کون ہیں؟ کیا لفظ انتخاب ہوا؟ صحابہ۔ کون سے لفظ کا انتخاب ہوا ہے جی؟ صحابہ کرام کا۔ یہ قرآن پاک نے صحابہ کا، صحابی کا لفظ منتخب کیا۔ ٹائم دیکھتے جانا جی، آدھا گھنٹہ ہو گیا تو پھر بتائیے گا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے 3649، بخاری کی روایت ہے جی 3649۔ اس کے اندر کیا ہے؟ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، عظمتیں ہیں، ان کو امام بخاری نے بیان کیا ایک باب کے اندر۔ اس کے اندر کیا کہا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی شاندار روایت ہے۔
سننے کے قابل ہے وہ روایت۔ ایک تو وہاں صحابی کا لفظ ہے، دوسرا صحابہ کرام کی عظمت اجاگر ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، فیغزو، وہ جہاد کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ جہاد کریں گے۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، اس میں وہ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیقال، پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے، اے مسلمانوں کے لشکر، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ صاحبہ، کیا لفظ آیا ہے جی؟ صاحبہ، صحابی۔ کوئی تم میں سے صحابی ہے؟ تو پھر وہ کہے گا نعم۔ سوال ہوگا کہ اس لشکر میں کوئی صحابی ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نعم۔ جب نعم کا جواب آئے گا تو اس صحابی کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ اس صحابی کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو، یہ برکت ہے صحابی کی، یہ برکت ہے کس کی؟ صحابی کی۔ اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ فیفتح لہم، وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آئے گا جی ایک زمانہ اور پوچھا جائے گا حل فیکم صاحب رسول اللہ، من صاحب رسول اللہ، اوے لشکر والوں کوئی تم میں سے صحابی ہے؟ نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ سوال ہوگا کہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی کی صحبت اختیار کی۔ کون؟ تابعی۔ کون؟ تابعی۔ من صاحب صاحب رسول اللہ، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی کی صحبت اختیار کی ہے؟ تو شخص بولے گا، کہے گا نعم، میں ہوں۔ اللہ فیفتح لہم، اللہ اس تابعی کی وجہ سے انہیں فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، لوگ جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، تو پھر نعرہ بلند ہوگا، پوچھا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی کی صحبت اختیار کی ہے یا اس کی صحبت اختیار کی ہے؟ تبع تابعی۔ کون؟ تبع تابعی۔ تو سوال جواب آئے گا نعم، ہم میں سے تبع تابعی بھی ہے۔ فیفتح لہم، اللہ اس کی وجہ سے اس لشکر کو بھی فتح عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا ایک مرتبہ لشکر والوں سے، ہاں بھائی تم میں سے کوئی ہے جو تبع تابعی کا تابعی ہے؟ تو جواب آئے گا لا، جواب آئے گا لا۔ یا دوسری روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 3 خیر کے زمانے پورے ہو گئے، 3 خیر کے، اس کے بعد پھر لوگوں کی فتح ان کے اپنے ایمان کے اوپر، ان کے اپنے ایمان کے اوپر ہوگی۔ لیکن جب تک صحابی، تابعی، تبع تابعی موجود ہیں، اس وقت اللہ ان کی برکت سے مسلمانوں کے لشکروں کو فتح عطا فرمائے گا۔ جن کی برکت سے مسلمانوں کے لشکر فتح یاب ہوتے ہیں، جن کی برکت سے مسلمانوں کے لشکر فتح یاب ہوتے ہیں، وہ لوگ جنتی نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ کی رضا میں نہیں ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں ہیں، وہ ہیں اسی لیے اللہ ان کی وجہ سے، صحابہ کرام کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکروں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 115، جلد نمبر اس کی 2 ہے، شعبہ بن حجاج اور موسیٰ سبلانی سے صحابہ کرام کی لفظ صحابی کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ سنیں کیا ہے، یہی روایت لے کر آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیں بھائی آپ کے علاوہ کوئی صحابی موجود ہے؟ آپ کے علاوہ کوئی صحابی موجود ہے، کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی؟ لفظ کیا ذکر ہوا؟ صحبت۔ ہر جگہ صحابی آ رہا ہے، یہ صحابی کے لفظ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث نے صحابی کے لفظ بولا ہے، اور جو صحابی کے لفظ کی توہین کرتے ہیں گویا وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں،
وہ اللہ کے انتخاب کی توہین کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے انتخاب کی توہین کرے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ ان کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے 1000 بار ثابت کریں شیعہ مسلمان ہیں، یا وہ لوگ جو صحابہ کرام کے اس لفظ کا احترام نہیں کرتے وہ مسلمان، آپ کہتے رہیں، لیکن اخلاقی طور پر صحابہ کرام کا جو لفظ ہے یہ قرآن نے ذکر کیا، اس کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اللہ کے انتخاب کی توہین نہیں کرنی، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، جی بتائیں کوئی ایسا شخص باقی ہے آپ کے علاوہ جس نے صحبت اختیار کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کچھ اعرابی زندہ ہیں، کچھ دیہاتی زندہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر کوئی صحابی زندہ نہیں ہے، مگر کوئی صحابی زندہ نہیں ہے۔ یہاں پر صحابی کا کیا آ گیا جی؟ معنی آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ دیہاتی زندہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن آج کوئی صحابی زندہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت ایمان بعد میں لے آئے تو بعد کا ایمان صحابی نہیں بنائے گا، بعد کا ایمان صحابی۔ اس حضرت انس کی روایت سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ صحابی وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے، ایمان کی حالت میں، ورنہ ان اعرابیوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ایمان نہیں ہے، صحابی بنے ہیں نہیں۔ ابو لہب اہل بیت کا فرد ہے، ابو طالب اہل بیت کے فرد ہیں، نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا۔ جب ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تو صحابی بھی نہیں بنے گی۔ یہ ہم آگے روایت پڑھیں گے، مرآنی او رآ مرآنی، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ اتنی عظیم بات ہے، جس نے مجھے دیکھا، میرے چہرے انور کو دیکھا یا ان کے چہرہ کو دیکھا، اللہ، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے حبشے کے بلال کو دیکھا، اللہ نے دونوں کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کا جی لفظی معنی دیکھیں، آپ کی توجہ چاہیے، انتہائی توجہ چاہیے۔ صحابی کا لفظی معنی، مصباح اللغات لغت کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 460 پر صحابی کا پہلا معنی کیا گیا ہے۔ صحابی کا کیا کیا گیا جی؟ پہلا معنی دوست ہونا۔ کیا معنی کیا گیا ہے جی؟ دوست ہونا، سجن ہونا، یار ہونا، یہ صحابی کا پہلا معنی کیا گیا ہے۔ ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہونا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، دوست ہونا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا، اور پھر یہ الف لام کے ساتھ آئے گا الصحابی، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والا۔ الصحابی جب الف لام کے ساتھ آتا ہے، الصحابی جیسے یہ معرفت الصحابہ، صحابہ سے پہلے الف لام لکھا ہوا، ہر وقت ساتھ رہنے والا، ہر وقت ساتھ رہنے والا، یارانہ دوستی رکھنے والا۔ 461 پر کہتے ہیں، وہ حضرات جو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے اور ایمان لائے ہوں اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہو، انہیں صحابی کہیں گے۔ صحابی کی پہلی تعریف کیا آگے جی آپ کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور پھر ایمان کی ہی حالت میں ان کا کیا ہوا ہو؟ انتقال ہوا ہو، یعنی اپنی وفات تک کیا رہے ہوں؟ ایمان کی حالت پہ رہے ہوں گے، تو وہ کیا ہوں گے جی؟ صحابی ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ صحابی ہوں گے جی۔ دوسرا معنی امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے کیا ہے صفحہ نمبر 569 پر، وہ معنی کیا ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ صحابی کون ہے جی؟ ہمیشہ ساتھ رہنے والا، خواہ وہ کسی انسان کی صحبت ہو، خواہ وہ کسی حیوان کی صحبت ہو،
خواہ وہ کسی مکان کی صحبت ہو یا خواہ وہ کسی زمان کی صحبت ہو، خواہ وہ جسم کی صحبت ہو یا خواہ وہ صرف نسبت کی جا رہی ہو، ان سب کا معنی صحابی ہو۔ یہ آپ نے جا کے سننا ہے۔ کتنے معنی کیے جی؟ صحبت، ساتھ رہنا، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ رہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، جگہ ہو یا زمانہ ہو، ان سب کے ساتھ کیا لفظ آئے گا؟ صحابی۔ قرآن نے بیان کیا ہے جگہ کے لیے، جہنم جگہ ہے کہ نہیں ہے، جنت جگہ ہے کہ نہیں ہے، اور جنت کے رہنے والے اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ، جہنم میں رہنے والے اصحاب النار۔ زمانے کے اعتبار سے دوسری صدی کے صاحب، دوسری صدی کے رہنے والے لوگ، یہ محدثین اکرام اصطلاح بیان کرتے ہیں کہ دوسری صدی کے اصحاب، پہلی صدی کے اصحاب اور تیسری صدی کے اصحاب، یہ زمانے کی نسبت ہے۔ اور کسی انسان کے ساتھ ہو، یعنی یہ فلاں شخص کا صحابی ہے، یہ فلاں شخص کا دوست ہے، یا صحابی رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ یہ ہر جگہ کے اعتبار سے معنی بدلتا جائے گا جی۔ یہ پہلا معنی ہے۔ پہلا معنی کیا ہو گیا جی؟ ہمیشہ ساتھ رہنے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ دوسرا معنی نسبت کرنا۔ کیا کرنا جی؟ نسبت کرنا۔ کیا کرنا؟ ہم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ پنڈی کی طرف۔ تو ہم پنڈی کے اصحاب ہوئے۔ ہم کیا ہوئے جی؟ اصحاب پنڈی ہوئے۔ اسلام آباد میں رہنے والے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ پنڈی میں رہنے والے پنڈی بوائے، سارے اصحاب پنڈی ہوئے، اور اسلام آبادین سارے کیا ہوئے؟ اصحاب اسلام آباد ہوئے۔ اس جگہ کی طرف اصحاب مدینہ، مدینہ کے رہنے والے، اصحاب مکہ، مکہ کے رہنے والے، اصحاب اسلام، اسلام کی آغوش میں رہنے والے، اصحاب فلسطین، فلسطین کے رہنے والے۔ اسے کہتے ہیں نسبت کرنا۔ کیا کرنا؟ جاگ کے بیٹھیے گا، پھر جب حدیث آئے گی اور اعتراض ہوگا تو میں نے آپ سے حل کروانا ہے انشاءاللہ۔ کیا معنی ہے جی؟ نسبت کرنا۔ کیا معنی ہے؟ نسبت کرنا۔ ایک آدمی دوسرے کی طرف منسوب ہو جائے، اسے بھی صحابی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ رہنے والے ہیں کہاں کے؟ جنت کی۔ یہ جنت کی طرف ان کی نسبت ہو گئی ہے جی۔ آپ سماعت فرمائیں گے قوم ابراہیم و قوم لوط، حضرت ابراہیم کی قوم اور حضرت لوط کی قوم، و اصحاب مدینہ، اور مدین شہر کے رہنے والے، اور مدین شہر کے رہنے والے۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ ہاں نبی علیہ السلام میدان محشر کہیں گے اصحابی اصحابی، تو فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا ہے، پھر بندہ آنکھیں بھی گھمائے کہ صحابہ کرام نے دین بدل دیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کرنا۔ کیا کرنا؟ امتی بھی صحابی بنے گا اس نسبت کے معنی میں۔ انشاءاللہ ہم آگے حل کرتے ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ سارے کون ہیں؟ جہنم والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے اصحاب الاسلام، کرے معنی اصحاب الاسلام، کرے معنی اسلام والے، اسلام والے، اسلام کی آغوش میں رہنے والے۔ اپنی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف۔ اصحاب اسلام، اسلام کے ماننے والے، اور اصحاب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ اس حدیث کے اندر کہیں بھی اصحاب رسول نہیں آیا، اصحابی اصحابی آیا ہے۔ اس کو ہم مزید بھی حل کرتے ہیں جی۔ سورہ کہف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، کیا ہے جی وہاں پر؟ اصحاب الکہفی اذ اوینا الی الفتیۃ، آیت پڑھیں کر سب، اصحاب الکہف کی آیت پڑھیں۔ غار والے لوگ، وہاں لفظ کا ذکر ہے اصحاب الکہف، غار والے لوگ۔ کون؟
وہاں غار کا اصحاب کس کو بتایا ہے جی؟ ان چند نوجوانوں کو جو غار کے اندر جا کے پڑاؤ کرنے لگے تھے۔ اب صحابی کا معنی تین واضح ہو گئے جی۔ ایک ساتھ رہنے والا، الف لام داخل ہو، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ نسبت کی جائے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ جب رسول کی طرف صحابی کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ آپ تعریف سماعت فرما چکے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ان کا انتقال بھی کس کی حالت میں ہوا؟ ایمان کی حالت میں ہوا۔ اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اور صحابی کا اگر معنی مکان اور زمان، جگہ اور کسی زمانے کی طرف نسبت کر کے آئے تو پھر معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا۔ یہ صحابی کے تین معنی ہوئے۔ اور صحابہ اکرام کے لیے صحابی کس معنی میں استعمال ہوا، قرآن نے کس معنی میں استعمال کیا، ہم انشاءاللہ اس کو کل سماعت فرمائیں گے۔ ایک تو اسی آیت میں بیان ہوا ہے، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے ساتھ دوستی کرنے والے۔ دوستی کا معنی بھی آ گیا، کسی انسان کے ساتھ رہنے والا، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، اس اعتبار سے بھی معنی پورا ہو گیا۔ نسبت کرنے والے، صدیق کی پہچان ہے تو رسول اللہ سے ہے، ورنہ صدیق کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، ورنہ صدیق کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح رسالت کے گواہ صدیق اکبر ہیں، اسی طرح صداقت کے گواہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح صدیق کی صداقت کے گواہ کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک معنی تو اس آیت نے بیان کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ آج ویسے بھی پہلا دن تب بھارا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے صحابہ کرام کی جب مثالیں آئیں گی تو پھر آپ کو اس وقت بور نہیں لگے گا۔ جس دن تھوڑا سا علمی ہو جاتا ہے اس دن پھر تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے، سمجھنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل ہوتا ہے وہ چٹپٹے واقعات چلتے رہیں، ایک صحابی گیا اس نے فلانے کو قتل کر دیا، دوسرے آئے انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جنگ ہو رہی ہے، فتح ہو رہی، بس یہ شغل میلہ چلتا رہے۔ نہیں، اس شغل میلے کے علاوہ صحابہ کرام کی ساتھ علمی مناسبت بھی ہونی چاہیے، وگرنہ ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، جس طرح آج ہم ہو رہے ہیں۔ سستے اسکالرز بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ صحابہ کرام سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ بدظن کرتے ہیں۔ اس محلے کے اندر وبا پہنچ چکی ہے، اس لیے یہ عنوان رکھا ہے۔ ابھی یہ ساتھی یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آدھا جب درس ہوا تو پھر ان کو شاید کوئی بات بری لگی تو وہ اٹھ کے چلے گئے درمیان میں سے۔ میرا تو دل تھا وہ بیٹھے رہتے، اب وہ باقاعدہ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، انجینئر علی مرزا کی وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی وبا سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ مناسبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، علی و صحابہ اجمعین۔